اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 15 پارے کی آیت ایک آیت ہے 74، اس کی ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ 16 پارہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے جی۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے غوث قتل کر دیا؟ آپ نے تو ناقابل قبول کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کسی صورت صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو گری چاہتی تھی سو اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، البتہ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک تعلق ہے کشتی کا تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار کر دوں کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو ناحق چھین لیتا تھا، اور باقی رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، سو ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا رب پاکیزگی میں اس سے بڑھ کر اور مہربانی کرنے میں اس سے قریب تر اولاد بدلے میں عطا فرمائے۔ اور باقی رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس کے احوال میں سے کچھ کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکومت عطا کی تھی اور ہر چیز کا سامان اسے دیا تھا، چنانچہ اس نے ایک سفر کا سامان مہیا کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے جگہ پہنچا تو اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم انہیں سزا دو یا ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کر لو۔ اس نے کہا کہ جس شخص نے ظلم کیا ہے اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے سخت عذاب دے گا۔ اور باقی رہا وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم اپنے کام کے لیے بھی اس سے آسانی کی بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان مہیا کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج سے چھپنے کی کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے اس خبر کا احاطہ کر رکھا ہے جو اس کے پاس تھی۔ پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان مہیا کیا، یہاں تک کہ جب وہ دور روؤں کے درمیان پہنچا تو ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے سے قریب بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی اجرت مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جس چیز پر قدرت دی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سو تم افرادی قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی تختے لے کر آؤ، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ کر 2 پھانکوں کے درمیان برابر کر دیا تو کہا کہ اب اسے ڈھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کی طرح کر دیا تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ اس پر انڈیلوں۔ سو ان میں اس پر چڑھنے کی طاقت رہی اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کرنے پر قادر ہو سکے۔
ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ذرا ذرا کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ جی، اور یہ ان جو یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو فساد برپا کرنے والوں میں سے ہے، جس کے بارے میں الگ الگ رائے ملتی ہے کہ وہ کہاں موجود ہے۔ تو ذوالقرنین جو تھے نیک آدمی، تو وہ بڑے اچھے تھے۔ اس میں انہوں نے کیا کرا، ایک دیوار بنائی اور اس کے بیچ میں تاما ڈال دیا کہ اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت نمبر جو 95 ہے، 97 ہے اور 98 ہے، اس میں آپ دیکھیں تسلسل کے ساتھ اسی باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کہا گیا کہ کیا ہوگا کہ جب اللہ کا اذن آ جائے گا تو وہ پھر اس میں جو ہے نا اسے توڑ دیں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ تو کافی ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا ظہور ہوگا، وہ اس کو توڑ کے باہر نکل آئیں گے۔ جی، اور اس دن ہم انہیں ایک دوسرے میں گھسیٹا ہوا چھوڑ دیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم اس سب کو جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے خوب اچھی طرح پیش کر دیں گے، جن کی آنکھوں میں میری یاد کے حوالے سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے متعلق بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئیں اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ نیکی کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، انکار کیا، سو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے، اور یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، نیز میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں کے باغات ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے منتقل ہونے کی خواہش نہ کریں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کے کلمات سننے کے لیے سمندر اور روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی کمی پوری کرنے کے لیے ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جی، اب آیت نمبر 109 دیکھیے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم پانی اور اگر آپ لینڈ دیکھیں اور واٹر دیکھیں تو واٹر آلموسٹ جو ہے آپ کو نظر آئے گا 71% ہے، اور لینڈ جو ہے 29% ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے اتنا بڑا رقبہ دنیا کا جو پانی سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی ناکافی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہماری زبان میں اتنی وہ رکھی کہ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اس کے کمالات بتائے جا رہے ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ کیا ہوگا مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی کفایت نہ کریں۔ مطلب جتنی 71% جیسے ہم نے کہا کہ وہ ہے پانی، اتنا ہی اور لے آئیں تب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھ سکتے۔ پھر آپ دیکھیں وہ کہتے تھے بار بار کہ ہم میں فرشتے کیوں نہیں نبی بنا کے بھیجے گئے، تو یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انا بشر، کہ میں تو ہوں ہی انسان، اور مجھ پہ وحی کی گئی ہے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھے امید ہے ملاقات کی بھی، اور نیک عمل جو کرتے ہیں اور بندگی کرتے ہیں اپنے رب کی اور شرک نہیں کرتے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، وہ اپنے نیکوکار لوگوں میں شامل کریں گے۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ کاف کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ مریم اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مریم کی جو آیات ہیں وہ 98 ہیں، یہ مکی سورہ ہے اور اس کے 6 رکوعات ہیں، چھوٹی سورہ ہے۔ جی آمنہ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کاف ہا یا عین صاد۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندہ زکریا علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، جس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں باوجہ پیری کے کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی، اور اس کے قبل کبھی میں آپ سے مانگنے میں اے پروردگار رب ناکام نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اس صورت میں آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرے علوم خاص میں میرا وارث بنے اور میرے جد یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ بنائے۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، کہ اس کے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے اولاد کس طرح ہوگی حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ حالت یوں ہی رہے گی اور پھر اولاد ہوگی۔ اے زکریا، تمہارے رب کا قول ہے کہ مجھ کو آسان ہے اور میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ جب زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے، ارشاد ہوا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 رات آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تندرست ہوگے۔ بس حجرے میں اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے اور ان کو اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو۔ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوط یہاں ہو پر کر ایک کر لو۔ چیز کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ حضرت مریم جو تھیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ وہ جہاں رہتی تھی، جس مسجد میں، یروشلم، تو اس میں کیا تھا کہ وہ رہتی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام اس روم میں جاتے تھے، وہ بالکل اس کیفیت میں رہتی تھی، آپ یوں سمجھ سکتی ہیں کہ جس طرح اعتکاف میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ تو جب ان کے پاس جاتے تو ان کو ایسے پھل نظر آتے جو کہ موسمی بھی نہیں ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ تو وہ کہتے تھے یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا دیکھا تو انہوں نے پھر اپنے لیے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، اور ساتھ میں وہ اس چیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی خوشخبری دی کہ وہ تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اور ان کو جو بیٹا ہوا تھا اس کا نام تھا حضرت یحییٰ۔ اکثر بہت ساری جو خواتین ہیں، جب ان کے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یا ان کو چاہت ہوتی ہے بیٹے کی، تو وہ پہلے سے نام سوچ لیتی ہیں حضرت یحییٰ کہ وہ یحییٰ نام رکھیں گے۔ اور یہ ہے، ویسے تو یہ اپنا اعتقاد ہے، میری ایک فرینڈ سرکل میں بھی ایسا میں نے دیکھا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو یہ اپنی ان کی ایک سوچ ہے، لیکن حضرت زکریا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے بچپن میں حکمت دی، تو حکمت ایکچولی کیا ہے؟ قوت فیصلہ ہونا۔ سم ٹائم لوگ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے، قوت فیصلہ ہونا یا دین کا سمجھ بوجھ ہونا، جسے کہتے ہیں تفقہ فی الدین، تو دین کی سمجھ بوجھ ہونا، معاملات کو میں صحیح رائے دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے، بچوں کے لیے حکمت ضرور مانگنی چاہیے۔ جی آگے بڑھیے۔ اے یحییٰ علیہ السلام، کتاب کو مضبوط ہو کر لو، اور ہم نے ان کو ان کے لڑکپن میں ہی دین کی سمجھ اور خاص اپنے سے رقت قلب اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی، اور وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کی خدمت گزار تھے، اور وہ سرکشی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے، جس دن کے وہ انتقال کریں گے، اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے جبکہ وہ اپنے گھروں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کے لیے گئیں، پھر ان لوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ ڈال لیا۔ بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا اور ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، اور وہ کہنے لگی کہ میرے لڑکا کس طرح ہو جائے گا حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔
فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہو جائے گا. تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے اور اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنا دیں. اور یہ کہ ایک طے شدہ بات ہے. پھر ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا. پھر اس حمل کو لیے ہوئے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں. پھر دروازے کے مارے پھر درد زا کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں. کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیست تو نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی. پھر جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس پائیں مکان سے پکارا کہ تم مغموم مت ہو. تمہارے رب نے تمہارے پائن میں سے ایک نہر پیدا کر دی ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کو ہلاؤ. اس سے تم پر خرمائے تر و تازہ جھڑیں گی اور پھر کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی دیکھو تو کہہ دینا میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے. سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی. پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں. لوگوں نے کہا اے مریم علیہ السلام تو نے بڑے غضب کا کام کیا. اے ہارون کی بہن تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی. بس مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے. وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا. میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا. اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام. میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے. وہ پاک ہے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. سو اس کی عبادت کرو. یہی سیدھا رستہ ہے. سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال دیا. سو ان کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہونے والی ہے. جس روز یہ لوگ حساب و جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے کیسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے. لیکن یہ ظالم آج کیسی صحیح غلطی میں ہے. اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیں جبکہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لیکن ایک دن مریں گے اور تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث یعنی آخر مالک رہ جائیں گے اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. اور اس کتاب نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر پر کی. دیکھیں حضرت مریم کا پورا ذکر آیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں, 15 باریں ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے کہ حضرت مریم کا معاملہ کیا تھا. جب ان کی والدہ حضرت مریم کو لے کر پریگننٹ تھی تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی وہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دوں گی کہ وہ بس اللہ کی عبادت کرے. اور کہا جاتا ہے بیت المقدس کے مشرق کی طرف ایک روم تھا جہاں پر انہوں نے سوچا تھا کہ چھوڑ دوں گی, لیکن جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہوئی ہے. لیکن اس وقت کے جتنے یہودی تھے سب منتظر تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. تو ان کو لگتا تھا کہ یہ محترم فیملی کی ہے, بہت اونچے خاندان کی ہے, انہی میں سے جو اب آ رہی ہے وہی حضرت عیسیٰ ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کیا رکھی کہ وہ تو بیٹی تھی. لیکن جب وہ کفالت میں آئیں اس میں جس طرح ہماری مسجدیں ہوتی ہیں اس میں جب آئیں ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے یا مسجد مقدس بیت المقدس کی جو ایک اسپیسیفک جگہ تھی, تو اب سارے لوگ کہنے لگے ہم ان کی کفالت کریں گے, ہم ان کی کفالت کریں گے. لیکن ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا وہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت میں رہیں. تو انہوں نے کیا کرا, ہم نے قرآن میں پڑھا پاسے ٹائپ کے انہوں نے ڈالے جو کہا جاتا ہے پانی کی ایک لہر ٹائپ کی تھی, اس کے اندر قلم کی طرح جس طرح وہ ہوتے ہیں وہ ڈالے. انہوں نے سارے بہہ گئے
لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت دینی تھی حضرت زکریا کو، تو حضرت زکریا کا رہ گیا اور وہ ان کی کفالت میں رہی۔ پھر ہم نے انہی آیتوں میں پڑھا سورہ مریم میں انہوں نے دعا کی اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن تک آپ نے بات نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا، تو انہیں حضرت یحییٰ عطا کیے۔ اب حضرت مریم کا معاملہ کیا ہوا، وہ تو کسی سے ملتی ہی نہیں تھی کہ کسی نے ان کو چھوا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ عطا کرنے تھے جو کہ نبی تھے، اور جتنے لوگ موجود تھے اس وقت یہودی ان کو اس پر ایمان لانا تھا۔ تو پہلے تو کیا ہوا کہ وہ اس جگہ سے نکل کر دور چلی گئی۔ جب وہ دور چلی گئی تو ان کا آپ دیکھیں پورا معاملہ بھی ہم پڑھ کر آئے قرآن کے الفاظ میں، اس لیے میں بیچ میں نے نہیں بولا کہ آپ دیکھیں، اور آپ دوبارہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کیا ہوا کہ ان کو حضرت جبرائیل امین جب آئے ہیں انہیں خوشخبری دینے کے لیے تمہارا بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی انسان اور جن نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کے رہنے والا ہے، مطلب ایک ثابت ہوگی یہ چیز۔ تو وہ جس طرح آپ دیکھیں استین کو ہاتھ لگاتے ہیں، انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ جس طرح آپ دیکھیں آپ بڑی بڑی بیگی ٹائپ کی سلیوز پہنے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ابائی کی ہوتی ہے، تو یہ سمجھیں بالکل ایک کنارے سے اس کو پکڑا جو استین ہوتی ہے اسے، اور ایک پھونک ماری، جیسے ہی پھونک ماری تو فوراً ایسے پریگننٹ ہو گئی جیسے اب ڈیلیوری ہونے ہی والی ہے 9 months۔ اور پھر کہا گیا کہ ان کے لیے پانی کی لہر بہی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کھجور کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ لاسٹ کے ڈیز میں آپ کے لیے کھانا بھی خیر ہے، اس کے اندر قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ اور وہ کہا کہ کھجور کا جو درخت تھا وہ بالکل سوکھا تھا، تو انہوں نے کہا تم اسے ہلاؤ، جب ہلایا تو تازہ کھجوریں آ گئی۔ یہ مثال کس بات کی ہے؟ جس طرح تم یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے کنواری تھی اور اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے، بالکل اسی طرح دیکھو سوکھے درخت سے اللہ کے حکم سے تمہیں تازی کھجوریں مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے اب انہیں واپس اپنے شہر آنا تھا۔ جب وہ وہاں آئی تو انہوں نے کہا یہ جو ہارون، یوں کہیں کہ جس طرح ایک قبیلے کا نام ہوتا ہے یا جو بہت بڑے گھرانے ہوتے ہیں جیسے رائل فیملی ٹائپ، تو انہوں نے کہا وہ تو بڑے نیک اور اچھے تھے، تم نے یہ کیا کام کرا، تم تو غلط چیز کر کر آ گئی ہو۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی، تم یہ کہنا میں روزے سے ہوں۔ اس وقت کا روزہ جو تھا وہ خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، تو جو سوال جواب کرنے اس بچے سے کرو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نیو بورن بیبی، آپ سوچیں نیو بورن بیبی کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی تو آنکھیں کھولنے پر لوگ اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، کہ اپنی فیملی میں بھی کوئی بچہ ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنی خوشیاں ساتھ لے کر آتا ہے، ہر ایک خوش ہو رہا ہوتا ہے اس کے آنکھیں کھولنے پر، ہلکے سے ہاتھ ہلانے پر۔ لیکن آپ سوچیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نیو بورن بیبی تھے، اور انہوں نے جو باتیں کہیں وہ تمام اس قرآن کی آیتوں میں واضح نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، اور میرا جو پیدا ہونا بھی مبارک ہے، میرا جب میں مروں گا تب بھی مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ اور پھر جو آیت آئی وہ کیا تھی آخری، سبحانہ پاک ہے اللہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ انہوں نے کہا جب کسی بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو بس وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ساری ودانیت اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی لوگوں کی طرح ایک موجوداً اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو، لیکن وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہی وجہ ہے صرف واحد ایک عورت کا نام قرآن میں آیا ہے وہ ہے مریم، وہ بھی صرف یہ واضح کرنے کے نہیں کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، یہ ریزن ہے علیہ السلام۔ تو اب یہاں پر یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب بات آ رہی ہے حضرت ابراہیم کی۔ جی آگے بڑھیے۔ اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے، وہ بڑے راستی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سننے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ اے میرے رب، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، تم کو سیدھا رستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آن پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبود سے پھرے ہوئے ہو؟ اے ابراہیم علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنسار کر دوں گا، اور ہمیش کے لیے مجھ سے درکنار رہو۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک وہ مجھ پر اب بہت مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ بس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے، ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے رہے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے۔ اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبہ تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا ہے دیگر انبیاء کے، آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جی یہ جنہوں نے سجدہ نماز کو تلاوت ہے 58 آیت پر کہ ہاں رحمان کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، تو پہلے سجدہ کر لیتے ہیں۔ جی پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے۔ ہاں اگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، اور ہمیشہ رہنے کی باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنیں گے، نہ سننے پائیں گے بجز سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح شام ملا کرے گا۔ یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے کہ جو یہ خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، اور ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے، اسی کی ملک ہے، ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ رب ہے آسمانوں اور جی زمین اس کا، میں اور ایک جو اہم چیز کیا ہے، دیکھیں جب نماز کی بات ہوئی ہم نے نماز کو بہت سارے طریقوں سے پڑھا، لیکن یہاں پر 59 آیت میں آ رہا ہے اور خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ تو یہاں پر ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں نماز پڑھنا کتنا ایک چیز، ہم ایک باقاعدہ اپنے ٹائم سے کٹ کر اپنی ہر چیز کو پاک صاف کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہوتے ہیں، اور ایک چیز جو ہے ارن کرتے ہیں، اس میں اجر کماتے ہیں، اور ان کو ضائع کر دینا یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہیں۔ ہم خواتین اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور جب کھانا بالکل ریڈی ہے، ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا اور بھون لیں، اور آپ بچے نے آواز دی اور آپ وہاں چلے گئے اور وہ سارا جل گیا، ضائع ہو گیا نہ کھانے کے لیے۔ یا آپ نے اس طرح پورا کھانا تیار ہے، ہر چیز ریڈی ہے، آپ اس جو پاٹ ہے اس کو اٹھا رہے ہیں اور سارا زمین پہ گر جائے، ضائع ہو گیا۔
تو نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کی حفاظت کرنا سیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جی آگے بڑھیے. بھولنے والا نہیں وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اس کو ایسی عبادت کیا کرو، اس کی عبادت پر قائم رہے بھلا تو کسی کو اس کا ہم صرف جانتا ہے. اور انسان یوں کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے وجود میں لا چکے ہیں اور یہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزک کے گرد گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے. پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتا تھا. پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزک میں جانے کے لیے مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو. یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا. پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لاتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی ہے. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے ہیں جو سامان اور نمود میں ان سے بھی کہیں اچھے تھے. آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں، یعنی تم رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو دنیا میں خواہ قیامت کو دوسرے عالم نے. سو اس وقت تک ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں. یہ اللہ دیکھیں تعالیٰ ہدایت دنیاوی والوں چیز میں کو کیا کہہ رہے ہیں، قریش مکہ کا ذکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ ذرا بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت اس سے بڑی ہوئی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں دنیا کی اپیرنس سے یا لوگوں کے گھر کی ڈیکوریشن سے یا ان کے لباس سے، ان کے پرس اور چیزوں سے نہیں وہ کرنا چاہیے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، لوگوں کو ان کے اخلاق و کردار سے پہچانیں، نہ کہ ان چیزوں سے. اور آج ہمارے معاشرے کا معیار اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا گر گیا ہے. ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم سب یو اے میں رہتے ہیں، جب کوئی نیا بندہ ملتا ہے نا تو آپ پہلے پوچھتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کی جاب کیا ہے، بچے کہاں پڑھتے ہیں، آپ کس جگہ لوکیٹڈ ہیں، مطلب کہاں رہتے ہیں. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی دوستی کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ لوگوں سے ان کی اپنے اخلاق و کردار پہ دوستی کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسا ذہنی اور دلی سکون ملتا ہے. جی آگے بڑھیں. ہم آپ کا مائک میوٹ ہے. جی میں 75 پڑھوں گی نا. جی یہ بس یہ آپ کا رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ مریم کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ بتا دیں انشاءاللہ. اوکے. جی آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں، یعنی تم رحمان ان کو ڈیل دیتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو دنیا میں خواہ قیامت کو دوسرے عالم میں. سو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں. یہ میں نے پڑھ لیا تھا ویسے. اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت بڑھاتا ہے، اور جو نیک کام ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں. بھلا آپ نے ایک شخص کی حالت کو بھی دیکھا، کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گی. کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد اس بات کا لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، محض غلط کہتا ہے، اور ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس کی کہی ہوئی چیزوں کے ہم مالک رہ جائیں گے، اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے تنہا ہو کر آئے گا. اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ باعث سے عزت ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے. بس کیا آگے پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ پوری کمپلیٹ ہوگی. 8واں رکوع تک ختم کیا ہے میں نے.
یہ آئی تھنک ایک رکوع رہتا ہے، پڑھ لیکن لوں آگے ابھی؟ والے رکوع پر سورہ کمپلیٹ ہو رہی ہے نا، جی. تو یہ کمپلیٹ کر لیں اس میں. مخالف ہو اور ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیطان کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خواب ابھارتے رہتے ہیں، ہاں خوب ابھارتے رہتے ہیں، سو آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی باتیں خود شمار کر رہے ہیں. اور جس روز ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لے لی. اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اختیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو یہ بات کہی تو ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس بات سے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، کیونکہ جتنی بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس نے سب کو اپنی قدرت میں احاطہ کر رکھا ہے اور سب کو شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوں گے. اس دفعہ بلا دیکھیں شبہ جب جو انہوں لوگ نے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ سورہ مریم ہے اس میں جب دوبارہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اولاد ہے، تو آپ دیکھیں ابھی کے جو الفاظ ہیں وہ باقی قرآن کے الفاظ میں سخت ہیں. یہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو. اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیقات کی ذکر کیا ہے. آپ خود اپنے آپ کو اور مجھے دیکھیں، جب ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہم خیر کر رہے ہوں، یا تو ہم اپنے بچوں سے برابری کر رہے ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو با کردار لوگ ہوتے ہیں، ورنہ پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلے جس طرح ہم کوئی کسی تقریب میں بھی جائیں سب اپنے اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں نا. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو پہلے وہ ان کو وہ کیا جاتا نا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے لیے سب برابر ہیں. وہ خالق ہے، ہمارا بنانے والا ہے، وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. آسمان اور زمین کا اولاد نہیں رکھتا وہ، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. جی. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں اور نیز اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں. اور ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا ہے. سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کو کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ صدق جی اللہ. جی، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے قریش مکہ کتنے ان کو ان کے خلاف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے متقیوں کے اندر جو ہے وہ خیر بھی پیدا کر دیتے ہیں. جیسے کہا پرہیزگاریوں کے لیے، پرہیزگار جو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ یہ کہ انہیں ڈرایا بھی جائے. اور جو قومیں ہلاکت کی گئی، ہلاک کی گئی ان کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہیں. تو الحمدللہ یہاں ہماری سورہ مریم کمپلیٹ ہو گئی. سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اس کی جو آیتیں 135 ہیں، یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کے 8 رکوعات ہیں. تو اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ٹرانسلیشن اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے ہم اس پارے کو کمپلیٹ کر لیں، تاکہ کل ہم ایک نئے پارے کو شروع کریں اور پھر ڈیلی 1 ہی کریں انشاءاللہ. جی. سورہ طٰہٰ صدرہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. جی صدرہ. سورہ طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور آسمان بلند پیدا کیے اور بڑا مہربان ہے، وہ عرش پر قائم ہوا. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اگر آپ اونچی آواز سے کوئی بات کریں تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ مخفی باتوں کو جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے لیے سب اچھا نام ہے.
اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے جبکہ انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے ایک شعلہ تمہارے پاس لا سکوں یا آگ کے پاس پہنچ کر رستہ ہی مل جائے۔ سو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم مقدس وادی طوا میں ہو ہوا اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اس لیے وہ وہی بھیجی جائے، اسے توجہ سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ آپ کو اس سے کہیں وہ شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں دوسرے منافع بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈالا تو اچانک وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ ملاؤ، وہ بغیر کسی بیماری کے روشن ہو کر نکل آئے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہوا تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میرے بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے یہاں میری پر کمر دیکھیے کو۔ دعا آئی ہے، اس دعا کو نوٹ کر لیں آپ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے 25 آیت سے لے کر کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ جب کبھی آپ حق پر ہیں اور بات کہتے ہوئے آپ سامنے والے سے گھبرا رہے ہیں، سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ اپنے گھروں میں ہسبینڈ یا بچوں کے سامنے بھی اپنی بات کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا پیرنٹس یا ان لاس کی طرف، اور آپ اس مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظوں میں اتنی خیر پیدا کرے گا انشاءاللہ کہ آپ آسانی سے بات کر لیں۔ یہاں پیچھے ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں ہی پلے بڑے تھے اور پیلس میں ہی رہے تھے، لیکن ہوا کیا تھا، وہ جو بنی اسرائیل کے غلام پر زیادتی ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو بیچ بچاؤ کیا، اور انہوں نے کیونکہ وہ بہت جاندار تھے، اور انہوں نے جو ایک لگایا تھپڑ تو وہ تو مر گیا، اور آپ اس طرح جلا وطن ہو گئے ایک طریقے سے۔ آپ وہاں سے نکلے مصر سے اور مدین جا کے رکے۔ اب مدین میں جانے کے بعد آپ کے وہاں پر شادی ہوئی، آپ کے بیوی بچے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے مصر جانا ہے اور فرعون کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آنے۔ تو بظاہر پتہ چلتا ہے کہ رات کا ٹائم ہے اور سردی ہے، اور آپ جس طرح ایک مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی جو بیوی بچے ہیں ان کو سہولت ادا کرے، جس طرح گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، چار دیواری اس کی ذمہ داری ہے، کھانا اور یہ تمام چیزیں، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو اس صورت میں وہ ڈھونڈ رہے اپنے بیوی بچوں کے لیے کہیں سے آگ مل جائے تاکہ رات گزر جائے، اور انہوں نے جو وادی طوا میں دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ آپ کو نبی مقرر کرنا تھا، اور اس وقت کہا کہ جوتے اتار کے یہاں آ جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، کیونکہ کلیم اللہ تھے وہ، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں میں ان سے اس طرح آرام سے بات ہوتی تھی ان کی، اور پھر پوچھا یہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو عصا ہے، اور پھر انہوں نے عصا جو جب ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ چاند کی طرح روشن تھا۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور ابھی دیکھیں سیم آیتوں میں یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد یہ دعا آئی ہے، اور دعا کے ساتھ آپ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہم پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ہم اب سارا کچھ کر لیں گے۔ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت بھی تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ چاہتے تھے اور ساتھی بھی چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے بھائی کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ تو ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر والا ہوتا ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں وہ
دے دیا گیا جو تم نے مانگا، اور یقیناً ہم تم پر ایک مرتبہ پہلے بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی جس کی وحی کی جاتی ہے کہ اسے ایک صندوق میں رکھ کر اسے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے سمندر کنارے ڈال دے تاکہ اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے خصوصی محبت ڈال دی تاکہ تمہاری پرورش میری نگرانی میں کی جائے۔ جب تمہاری بہن پیدل جا رہی تھی سو وہ کہنے لگی کہ کیا میں اس کی کفالت کرنے والی کی طرف آپ کی رہنمائی کروں؟ پھر ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار دیا تو ہم نے تمہیں اس غم سے بھی بچا لیا، اور ہم نے تمہیں کئی طرح جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک خاص اندازے پر آئے ہو، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے سرکشی کی ہے، پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اس لیے تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، سو تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ کر، دیکھیں یقیناً یہاں ہم پر تیرے پھر سے پاس۔ وضاحت پوری آئی، کیا وضاحت آئی ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ جو جب ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف القاع کیا کہ انہیں ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیں، تو ان کی جو بہن تھی وہ اس ٹوکری کے پیچھے پیچھے گئی اور انہوں نے دیکھا یہ تو پیلس جو محل ہے فرعون کا وہاں چلی گئی ہے، چلے گئے ہیں، اور حضرت آسیہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی دودھ پلانے والی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک عورت کو، اور وہ اپنی والدہ کو وہاں لے کر آتی ہیں، اور وہ حضرت آسیہ ان کو مقرر کر دیتی ہیں کہ آپ نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا، اور اب وہ واقعہ بھی بیان ہوا کس طریقے سے وہ مصر سے جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، ادھر ہی رہتے ہوئے مصر میں، اور وہ جو آدمی کا معاملہ ہوا اور آپ کو نکل کے جانا پڑا مصر سے، وہ واقعہ بھی اس کے اندر ذکر ہوا، اور اب آپ واپس آئیں، اب دعوت دینی ہے آپ کو فرعون کو، لیکن آپ اس بات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے کیا خدشات ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پہ دست درازی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو کام دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی فرعون کی غلامی سے بچانا ہے اور ان کو لے کے نکلنا ہے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب آگے فرعون کی بات آ رہی ہے جی۔ یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے، بے شک ہمارے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہوگا جس نے تکذیب کی اور منہ پھیر لیا۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر رستہ دکھایا۔ فرعون نے کہا کہ پہلی جماعتوں کا کیا معاملہ رہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا صحیح علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ تو بہکاتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اگائیں، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالیں گے۔ اور یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں ہی دکھا دیں، پھر بھی اس نے تکذیب کی اور نہ مانا۔ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو؟ سو ہم بھی ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے۔ تم ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک دن مقرر کرو جس کے خلاف نہ ہم کریں اور نہ تم کرو، وہ ایک ہموار درمیان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ چنانچہ فرعون واپس پلٹا، اس نے اپنی تدبیریں جمع کی، پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر کے غارت کر دے گا، اور یقیناً وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے جھوٹ گھڑا۔
پھر اپنے معاملے میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور وہ چھپ کر مشورہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ کہ تمہارے بہترین طریقے کو ختم کر دیں۔ اس لیے تم اپنی تدبیر جمع کر لو اور قطار در قطار آؤ، آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ سو اچانک ان کے جادو کی وجہ سے یوں معلوم ہونے لگا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ تم خوف زدہ نہ ہو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو۔ انہوں نے جو کچھ بنایا وہ اسے اگل جائے گا۔ انہوں نے جادوگر جیسا فریب ہی بنایا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ سو اب میں مخالف سمت سے تمہارا ہاتھ پاؤں کٹوا کر رہوں گا، اور تمہیں ضرور کھجور کی شاخوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو واضح دلائل آ چکے ہیں، ہم تجھے ان پر اور اس ذات پر ہرگز ترجیح نہ دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے تو جو کر سکتا ہے وہ کر گزر، تو اس دنیا زندگی میں ہی رہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں بھی معاف کرے، اور وہ بھی جو تو نے ہمیں جادو پر مجبور کیا، اور اللہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جہاں وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا، اور جو شخص مومن ہونے کی حالت میں آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال کیے تو انہیں لوگوں کے لیے بلند و بالا درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنا تجزیہ کر لیا۔ جی اور یہاں تک یقیناً رکیے، ہم نے یہاں دیکھیں تمام واقعہ جو ہے ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ ڈسکس ہم نے نہیں کیا ہے۔ آگے ہوا نے جو ہے ہوا آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، یہاں سبس ہو گیا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آگے آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں، کیونکہ سدرا ماشاء اللہ پڑھ چکی ہیں دو دفعہ۔ جی ہوا بتا دیجیے آپ، ورنہ سدرا کنٹینیو جی کریں۔ جی جی آگے جی میں پڑھتی ہوں۔ آئیے، ہم نے آیت 76 تک پڑھی ہے۔ 76 سے پڑھنا ہے، جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو گناہ سے پاک ہوا۔ اور ہم نے البتہ موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دے، پکڑے جانے سے نہ ڈر اور نہ کسی خطرہ کا خوف کھا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں دریا میں ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپا، اور پھر فرعون نے اپنی قوم کو بہکایا اور راہ پر نہ لایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تم سے طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ جو ستری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ گزرو، پھر تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا سو وہ گڑھے میں جا گرا۔ اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے، پہ ہدایت پر قائم رہے۔ اور اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ کہا وہ بھی میرے پیچھے یہ آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں جلدی تیری طرف آیا تاکہ تو خوش ہو۔ فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور پھر موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے لوٹے، کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت زمانہ گزر گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو تب تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم سے اس قوم کے زیور کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، سو ہم نے اسے ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ پھر ان کے لیے ایک بچھڑا نکال لایا، ایک جسم جس میں گائے کی آواز تھی، پھر کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، سو وہ بھول گیا ہے۔ کیا پس وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کس بات کا جواب نہیں دیتا، اور ان کے نقصان و نفع کا بھی اختیار نہیں؟ اور انہیں ہارون نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا اے میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو میری پیروی کرو، میرا کہا مانو۔ کہا ہم برابر اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔
کہا اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو نے بھی میری حکم عدولی کی؟ کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر نہ پکڑ، بے شک میں ڈرا اس سے کہ تو کہے گا تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے فیصلے کا انتظار نہ کیا۔ کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے دیکھی، پھر میں نے رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی مٹی میں لے کر ڈال دی اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سجائی۔ کہا بس چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر اسے دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ تیرا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علم میں سب چیز سما گئی ہے۔ ہم اسی طرح سے تجھے گزشتہ لوگوں کی کچھ خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے تجھے اپنے ہاتھ سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا سو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کی نیلی آنکھوں والے کر کے جمع کر دیں گے، چپکے چپکے آپس میں باتیں کہتے ہوں گے کہ تم صرف 10 دن ٹھہرے رہو، ہم خوب جان لیں گے جو کچھ وہ کہیں گے۔ جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو اور تجھ سے پہاڑوں کا حال پوچھتے ہیں، سو کہتے میرے رب انہیں بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان کر کے چھوڑے گا، تو اس میں کجی اور ٹیلا نہیں دیکھے گا۔ اس دن پکارنے والے کا کچھ نہیں سنے گا۔ جی اس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر جیسے رحمان نے اجازت دی اور اس کی بات پسند کی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے، اور ان کا علم اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور سب منہ حیوں و قیوم کے سامنے جھک جائیں گے، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک کام کرے گا وہ مومن بھی ہو تو اسے ظلم اور حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا ہے، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں سنائیں تاکہ وہ ڈریں یا ان میں سمجھ پیدا کر دیں۔ سو اللہ بادشاہ حقیقی بلند مرتبے والا ہے، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی آیت عہد لیا نمبر تھا پھر وہ 114 بھول نوٹ کر گیا۔ لیں۔ ربی زدنی علم آ رہا ہے، بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ وہ ضرور پڑھیں۔ اور ابھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ وہ غلام مطلب بنی اسرائیل کو لے کے جب چلے تھے، سمندر پار جب پہنچے تھے تو کوئی سینا تھا، انہوں نے جو زیور تھے وہ سامری نے لے لیا تھا، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پہ گئے تھے توریت لینے کے لیے، پیچھے نائب بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ ہم ماشاءاللہ 16 بارے پہ پہنچ گئے ہیں اور کئی بار ذکر ہوا ہے، تو اس میں ابھی جو دعا ہے بس اسے نوٹ کر لیجئے، باقی ہم نے قرآن میں اسے دوبارہ پڑھ لیا ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا میں ان کو کیا دیا تھا، منو سلوا دیا تھا، پھر 12 چشمے بھی نکلے تھے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ جی آگے پڑھیے، 2 رکوع رہتے ہیں۔ نہیں، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا پھر وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ضعف نہ آئے۔ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا، پھر اس کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی، فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تمہیں تمہاری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں بینا تھا۔
فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھیں، پھر تو نے انہیں بلا دیا تھا، اور اسی طرح آج تو بھی بلایا گیا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو حد سے نکلا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا سخت اور دیر پا ہے۔ سو کیا انہیں اس بات سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں؟ یہ لوگ ان کی جگہوں پر پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی اور میعاد معین نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر ہوتا۔ پس صبر کر اس پر جو کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر۔ جی کنٹینیو کریں یا 2 منٹ رک جاؤں؟ اگر اذان ہو رہی ہے تو رک جائیں، ویسے آیتیں کچھ ہی رہتی تھیں، لیکن اذان ہو جائے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ میرے گھر میں ایکچولی آواز نہیں آتی ہے۔ ہو رہی ہے اس کو؟ ہو رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے بچے؟ جی اذان کمپلیٹ ہو گئی؟ جی ہاں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی جی، اذان۔ کیونکہ میرے گھر آتی ہے بس اوکے، سلو آتی ہے، رات میں ٹھیک آتی ہے، دن کے وقت ذرا شور ہوتے ہیں نا۔ جی آگے وقت کمپلیٹ کر لیں اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس صبر کر اس پر جو کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں یہاں دیکھیں اور ہمیں دن پتہ کے چل رہا اول ہے اور آخر صبح میں اور تسبیح شام کر۔ کے اذکار کے بارے میں لازم پڑھیں۔ میں نے آپ سب سے شیئر بھی یہ ہے، صبح اور شام کے اذکار ضرور پڑھا کریں۔ جی اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کر تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو، اور تو اپنی نظریں ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ تیرے رب کا رزق بہتر اور دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری کا انجام اچھا ہے۔ جی اور لوگ کہتے ہیں 132 آیت کو نوٹ کر لیں کہ یہاں دیکھیں نماز کے لیے اب بالخصوص فوکس کیا گیا ہے کس بات کی طرف کہ اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو۔ سم ٹائم ہم بچوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نیند خراب ہوگی ایکس وائی زیڈ کچھ بھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے جگانا ہے اپنے شوہروں کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو جو بھی گھر میں موجود ہے۔ جی اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی شہادت نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے؟ کہہ دو ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر کون ہے اور ہدایت پانے والا کون ہے۔
جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. الحمدللہ ہمارا 16 پیرا کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 17 پڑھیں گے کیونکہ سورہ مریم کے اندر تمام وہی چیزیں تھیں جو ہم پہلے پڑھ کر آئے تھے، تو ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو گیا. احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں تاکہ پھر ہم نماز کے لیے جائیں. پہلی ہے وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کریں. کیوں؟ جو لوگ انتقال ہو جاتا ہے جن کا، تو وہ آپ سے بہتر جگہ پہ موجود ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں، ان سے جڑی کوئی بھی بری بات کا ذکر نہ کریں. پھر آیت نمبر 16 ہے تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو. مطلب ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ زیادہ پسند ہے برعکس لینے والے ہاتھ کی، اور باوقار مسلمان ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا اچھی کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور یہ کہ آپ ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اس کے جو نکات ہیں وہ دونوں میں نے شیئر کر دیے ہیں آپ لوگوں سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ انڈیویجول بھی پڑھ سکتے ہیں. کل کے ہوم ورک میں آپ کا یہ ہے، یسٹرڈے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ثنا جو ہے وہ آپ نے ٹھیک سے پڑھ کر اور ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، جن میں سے چند لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کی ہے. آج یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ اپنی قرأت ٹھیک کرنی ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. یہاں ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس واشت فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی من ما نسیت وعلمنی من ما جہل وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین آمین.